الرحیم یہ نیکسٹ لیکچر ہمارا ہے. اس میں ہم کویسچن نمبر 471 سے آن ورڈ 500 تک انشاءاللہ جائیں گے. نیکسٹ ویڈیو میں 501 سے آن ورڈ. کویسچن نمبر 1 سے پہلے ہم تلاوت کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العظیم. کویسچن ہے واٹ آر دا 5 ایمز آف مینجمنٹ. مینجمنٹ کے 5 ایم کون سے ہیں؟ منی، مین پاور، مٹیریل، مشینری اینڈ میتھڈس. یہ 5 چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں کسی بھی مینجمنٹ کو اس کی آپریشن کے لیے. منی یعنی فنڈنگ، مین پاور یعنی اس کے پاس جو ہیومن ریسورس ہے، مٹیریل اس کے پاس جو کچھ جو مٹیریل ریسورسز ہیں وہ، مشینری اینڈ میتھڈس جو وہ یوز کرے گا اپنے آبجیکٹیوز کے اچیومنٹ کے لیے. تو منی، مین پاور، مٹیریل، مشینری اینڈ میتھڈس، یہ 5 ایمز ہیں کسی بھی آرگنائزیشن کی مینجمنٹ کے لیے. نیکسٹ کویسچن ہے واٹ از ڈفرینس بٹوین سائنٹیفک اینڈ آپریشنل مینجمنٹ تھیوری. سائنٹیفک مینجمنٹ فریڈرک ونسلو ٹیلر نے، ایف ڈبلیو ٹیلر نے دی تھی. ان کو فادر آف سائنٹیفک مینجمنٹ بھی کہا جاتا ہے. یہ جو تھیوری ہے 1909 میں انٹروڈیوس ہوئی تھی. اس کا دوسرا نام ٹیلرزم بھی ہے. سائنٹیفک مینجمنٹ کہتی ہے کہ جتنے بھی ورکرز ہیں وہ انسینٹو سے انسپائر یا موٹیویٹ ہوتے ہیں. ہی بلیو دیٹ آل دا ورکرز ور موٹیویٹڈ بائی منی. اور اس نے ایک آئیڈیا جنریٹ کیا، ایک آئیڈیا پروموٹ کیا. وہ آئیڈیا تھا فیئر ڈیز پے فار اے فیئر ڈے ورک، کہ آپ ایک دن میں جتنا اچھا کام کریں گے اتنا اچھا آپ کو انسینٹو یا پے ملے گی. اس نے ایک ٹرم سولجرنگ انٹروڈیوس کروائی ٹیلر نے. اس نے کہا کہ کچھ انڈیویجول جن کا اپنا کیپیسٹی لیول ہے اس سے نیچے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو اس کو انہوں نے سولجرنگ کا نام دیا. تو سائنٹیفک جو مینجمنٹ ہے اس کے 4 بیسک پرنسپلز ہیں. اس کو کلاسیکل مینجمنٹ تھیوری بھی کہا جاتا ہے. سائنٹیفک مینجمنٹ تھیوری جو ہے وہ فوکس کرتی ہے صرف ورک کے اوپر، کام کے اوپر، پروڈکٹیوٹی کے اوپر، پروڈکشن کے اوپر، آؤٹ پٹ کے اوپر. تو اس کے 4 بیسک پرنسپل ہیں. ریپلیس دا ورکنگ بائی رول آف تھمب، یعنی آپ نے کوئی فکس رول بنایا ہوا ہے کہ اس ایج کا بندہ، اس کوالیفیکیشن کا بندہ، اتنے ایکسپیرینس کا بندہ آ کے فلاں جو ہے وہ جاب کرے گا یا فلاں رسپانسبلٹیز وہ سنبھال سکتا ہے، ادروائز نو. اس نے کہا کہ ریپلیس کر دیں اس رول آف تھمب کو، جو آپ نے فکس رول بنایا ہوا اس کو ریپلیس کر دیں. کسی انڈیویجول کے پاس کیپیسٹی ہے، اس کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے، تو بھی اس کو وہاں پہ آنا چاہیے. سائنٹیفک سلیکشن آف ورکرز اکارڈنگ ٹو دیئر کیپیبلٹی اینڈ موٹیویشن. یہ کہتے ہیں کہ سائنٹیفک سلیکشن ہونی چاہیے ان کی موٹیویشن، ان کی صلاحیتوں کے اکارڈنگ. کیسے کہ ایک انڈیویجول کے پاس پوٹینشیل ہے، اس کو اپرچونٹی دیں آپ. مانیٹر ورک پرفارمنس اینڈ پرووائڈ انسٹرکشن. آپ ان کو پرفارمنس کو مانیٹر بھی کریں اور ان کو ٹریننگ بھی دیں. لاسٹ ون ہے ڈویژن آف ورک. جو ورک ہے اس کو آپ ڈیوائڈ کر کے دیں. دوسری آپریشنل مینجمنٹ تھیوری، اس کو ماڈرن مینجمنٹ تھیوری بھی کہا جاتا ہے. ہنری فیول نے دی تھی. ہنری فیول کو فادر آف ماڈرن مینجمنٹ یا فادر آف آپریشنل مینجمنٹ کہا جاتا ہے. اس نے کتاب لکھی جنرل اینڈ انڈسٹریل مینجمنٹ 1916 میں. یہ اس کے 5 جو اس کے اکارڈنگ، یعنی فیول کے اکارڈنگ کسی بھی ایڈمنسٹریشن یا مینجمنٹ کے 5 بیسک جو ہے وہ فنکشن ہوتے ہیں. سب سے پہلے پلاننگ، پھر آرگنائزیشن، پھر کوآرڈینیشن، پھر کمانڈنگ اینڈ کنٹرولنگ. پلاننگ، آرگنائزنگ، کوآرڈینیٹنگ، کمانڈنگ اینڈ کنٹرولنگ. اس نے کہا کہ یہ 5 بیسک جو ہے وہ فنکشن ہوتے ہیں کسی بھی اس کے مینجمنٹ کے. اب ان کے 4 پرنسپل تھے تو 14 پرنسپل اس نے انٹروڈیوس کروائے تھے. اب اس کا جو فوکس ہے نا وہ سارے کا سارا پروڈکشن کے اوپر نہیں ہے. اس کے جو کی پوائنٹس ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں جو 14 ہیں 1 بائی 1. سب سے پہلے ڈویژن آف ورک، یعنی آپ اپنا ورک جو ہے وہ لوگوں کو اس کی صلاحیتوں کے اکارڈنگ ڈیوائڈ کر کے دیں. اتھارٹی اینڈ رسپانسبلٹیز میں اتھارٹی ہونی چاہیے، جس کے پاس جتنی رسپانسبلٹی ہے اس کے پاس اتنی اتھارٹی بھی ہونی چاہیے. ڈسپلن ہونا چاہیے. یونٹی آف کمانڈ، انسٹرکشن صرف ایک سینٹر سے آئیں اور اسی سینٹر کو ساری چیزیں رپورٹ کریں. یونٹی آف ڈائریکشن، جو انسٹرکشنز آنی چاہیے وہ یعنی یونٹی آف کمانڈ میں کمانڈ ایک ہی ہو، یعنی ایک انڈیویجول جو ہے وہ سارے سسٹم کو کنٹرول کر رہا ہو اینڈ پہ، ٹاپ لیول پہ. یونٹی آف ڈائریکشن جو ہے وہ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہر بندہ اپنی دے رہا ہے، ایک ہی ڈائریکشن چل رہی ہو سارے سسٹم میں، سورے اسکول آرگنائزیشن میں ایک ہی رول فالو کیا جا رہا ہو. یونٹی آف ڈائریکشن ہے. سب آرڈینیشن آف انڈیویجول انٹرسٹ، انڈیویجول کی انٹرسٹ کو فوکس کیا جائے. اب جو سائنٹیفک ہے اس میں اس چیز کو فوکس نہیں کیا جاتا. ریمونریشن، معاوضہ پراپر دیا جائے. سینٹرلائزیشن، جو
آرگنائزیشن کے جو اختیارات ہیں وہ چند لوگوں کے ہاتھ میں ہونے چاہیے. اسکیلر چین پراپر ہیرارکی ہونی چاہیے. آرڈر ایک سیکوینس ہونا چاہیے. ایکویٹی ہر ایک کو اس کی بساط کے اکارڈنگ رسپانسبلٹی بھی دی جائیں اور اس کو انسینٹیو بھی دیا جانا چاہیے. اسٹیبلٹی آف ٹینیور آف پرسنلس, ان کا ٹینیور جو ہے اس کو بھی اسٹیبل رکھا جائے. یہ نہ ہو کہ 2 دن کام کر کے اس کو چینج کر دیا. انیشیٹوز بھی نئے انیشیٹوز بھی لیے جانے چاہیے. ایسپیرٹ ڈی کاپس, میوچل ریلیشن شپ پہ بھی فوکس کیا جائے. یعنی یہ تھیوری سم ہاؤ میوچل ریلیشن کے اوپر, سب آرڈینیٹس کے نیڈس کے اوپر بھی فوکس کرتی ہے تھوڑا بہت, جبکہ سائنٹیفک مینجمنٹ بالکل ان چیزوں کے اوپر فوکس نہیں کرتی. اس کے بعد نیکسٹ کویشچن ہے واٹ آر دا پاورز آف اے لیڈر. ایک لیڈر کی کیا پاورز ہوتی ہیں؟ لیڈر کے پاس بیسیکلی کوئی بھی لیڈر ہوتا ہے تو اس کے پاس 5 بیسک پاورز ہوتی ہیں اکارڈنگ ٹو فرینچ اینڈ ڈریون نے کہا کہ ایک لیڈر کی 5 بیسک پاورز ہیں. ایک ہے لیجیٹیمیٹ پاور, پھر ریوارڈ, کوئرسو, ایکسپرٹ اینڈ ریفرنٹ. لیجیٹیمیٹ پاور ایک انڈیویجول کی وہ پاور ہے جس میں کوئی بھی اس کی فارمل اتھارٹی ہے, یعنی وہ اپوائنٹ کیا گیا کسی فارمل ڈیزیگنیشن کے اوپر کسی بھی آرگنائزیشن میں, تو وہ اس کی لیجیٹیمیٹ لیگل پاور ہے, اتھارٹی ہے اس کی اس آرگنائزیشن کے اندر. ریوارڈ پاور ہے کہ وہ کسی کو اچھی پرفارمنس پہ ریوارڈ بھی دے سکے. کوئرسو پاور ہے وہ کسی کو اس کی بری پرفارمنس پہ کیا کرے, پنش بھی کر سکے. ایکسپرٹ پاور اس کے پاس اپنا جو جس چیز کو وہ کمانڈ کرے اس کے پاس انف نالج ہونا چاہیے. ریفرنٹ پاور اس کے جو سب آرڈینیٹس ہیں وہ اس انڈیویجول کے بارے میں کیا کریں, اس انڈیویجول کے کا جو ورک ہے یا اس کی جو پرفارمنس ہے اس کو خود بھی کیا کریں, اکنالج کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں کہ وہی واقعی اس انڈیویجول کے اندر یہ صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں. تو یہ بیسیکلی 5 پاورز ہیں اکارڈنگ ٹو فرینچ اینڈ ڈریون. اس کے بعد ڈیسیجن میکنگ ہونی چاہیے, پلاننگ ہونی چاہیے, کریٹیوٹی اس کے اندر ہونی چاہیے, ڈیسیجن میکنگ کی پاور اس کے پاس ہونی چاہیے اور کریٹیوٹی یہاں پہ پاور میں نہیں آئے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس ایک انڈیویجول کے پاس جو ہے وہ اس کی ڈیسیجن میکنگ کی, پلاننگ کی اور فائنل سلیکشن کی جو ہے وہ پاور ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ سے سوال پوچھیں یہی بیسک 5 آپ بتائیں تو یہ انف ہے انشاءاللہ فرینچ اینڈ ڈریون کی. نیکسٹ کویسچن ہے واٹ آر دا رول آف مینجمنٹ. مینجمنٹ کا رول کیا ہوتا ہے؟ مینجمنٹ کا جو رول ہے ہنری منٹزبرگ کے اکارڈنگ بیسک جو رولز ہوتے ہیں کسی بھی لیڈر کے, مینیجر کے, وہ 3 ہوتے ہیں: انٹرپرسنل رول, انفارمیشنل رول اور ڈیسیجن رول. انٹرپرسنل رول فردر 3 کیٹیگریز ہیں اس کی, جس میں سب سے پہلے فگر ہیڈ ہے, پھر لیائزون ہے, پھر لیڈر ہے. انفارمیشنل رول جو ہے اس کی بھی فردر 3 کیٹیگریز ہیں: مانیٹر, ڈسیمینیٹر, انٹرپرینور. اور ڈیسیجنل رول اس میں فردر 2 کیٹیگریز آتی ہیں: ریسورس ایلوکیٹر اینڈ نیگوشیٹر. ہم 1 بائی 1 دیکھتے ہیں. رول از این آرگنائزڈ سیٹ آف بیہیویئر دیٹ بلانگس ٹو این آئیڈینٹیفائڈ جاب. یعنی ایک انڈیویجول کا ایک ایسا سیٹ آف بیہیویئر جو اس کی جو جاب رسپانسبلٹیز ہیں اس سے ڈیمانڈ کر رہی ہیں, وہ اس کا رول ہوتا ہے. آرگنائز سیٹ آف بیہیویئر دیٹ بلانگس ٹو این آئیڈینٹیفائڈ جاب. 3 رولز جو ہیں وہ بیسک ہیں اکارڈنگ ٹو ہنری منٹزبرگ. انٹرپرسنل رول میں ایک انڈیویجول کا اپنی آرگنائزیشن کے اندر, آرگنائزیشن کے باہر جو ہے وہ رول, جو ریلیشن شپ ہے وہ اسٹیبلش کرنا. انٹرپرسنل سے کیا مراد ہے؟ لوگوں کے درمیان ربط, روابط, لنک قائم کرنا, یہ انٹرپرسنل رول ہوتا ہے. تو یہ 2 طرح کا ہوتا ہے, انسائڈ دا آرگنائزیشن اور آؤٹ سائڈ دا آرگنائزیشن بھی ہو سکتا ہے. اب اس کی فردر 3 کیٹیگریز ہیں انٹرپرسنل رول کی. فگر ہیڈ, اس میں ایک انڈیویجول کسی بھی ادارے کا سربراہ ہوتا ہے, فارمل ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے آرگنائزیشن کا, یہ فگر ہیڈ کے اندر آتا ہے. دوسرا لیائزان, یعنی آرگنائزیشن کے اندر اور آرگنائزیشن کے باہر ڈفرینٹ آرگنائزیشن ہیں یا گروپس ہیں, انڈیویجولز ہیں, ان کے درمیان ایک لنک, ربط قائم کرنا, یہ بھی اس کا رول ہوتا ہے. لیائزان, لنک بٹوین آرگنائزیشن اینڈ ادر گروپ آؤٹ سائڈ دا آرگنائزیشن. اس کے بعد لیڈر وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو گائیڈ اور موٹیویٹ کرتا ہے آرگنائزیشن کے آبجیکٹیوز کی اچیومنٹ کے لیے. دوسرا رول ہوتا ہے انفارمیشنل میں اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ باہر سے آنے والی انفارمیشن کو کلیکٹ کر کے اندر ڈسیمینیٹ کرنا, اندر سے آنے والی انفارمیشن کو اوپر یا باہر رپورٹ کرنا. تو یہ انفارمیشنل رول ہوتا ہے. انوالوز کلیکشن اینڈ ڈسیمینیشن آف انفارمیشن. فالوئنگ رولز کمز انڈر دا انفارمیشن رول. مانیٹر, یہ اپنی جو پوری کی پوری آرگنائزیشن ہے اس کو آبزرو کرتا ہے, مانیٹر کرتا ہے. ڈسیمینیٹر, یہ اسپوکس پرسن ہوتا ہے, یہ باہر سے آنے والی جتنی بھی انفارمیشن ہے اس کو جو ہے وہ کیا کرتا ہے,
ڈسیمینیٹ کرتا ہے، سپریڈ کرتا ہے، شیئر کرتا ہے. جبکہ انٹرپرینور یہ ایک کسی بھی جو انٹرپرینور کا رول ہوتا ہے انفارمیشنل رول میں، وہ جو بھی نئی کوئی سیٹنگ، نئی کوئی چیز انٹروڈیوس ہوتی ہے باہر میں سوسائٹی میں، ورلڈ وائڈ گلوبلی، تو وہ اس چیز کو اپنے ادارے میں لانے کی کوشش کرتا ہے. انٹرپرینور انیشیٹ چینجز ان آرگنائزیشن ٹو اڈاپٹ آؤٹ سائڈ شفٹنگ کنڈیشن. باہر میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں باہر کی دنیا میں، وہ اپنے آرگنائزیشن میں لے کر آتا ہے. تیسرا رول جو ہوتا ہے وہ ڈیسیجنل رول ہے. اس میں ایک انڈیویجول کے پاس فارمل اتھارٹی ہوتی ہے کوئی بھی ڈیسیجن میکنگ کی. ڈیسیجن میکنگ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو اویلیبل ریسورسز ہیں ان میں سے بہترین جو ہے وہ حکمت عملی کیسے آپ بنا کے ان کو اس پہ عمل درآمد کریں گے، یہ ڈیسیجن ہوتا ہے. فارمل اتھارٹی امپاور مینیجر ٹو میک ڈیسیجن. فالوئنگ از ٹو آر دا میجر رولز دیٹ کمز انڈر ڈیسیجنل رول. ایک ہے ریسورس ایلوکیٹر، دوسرا ہے نیگوشیٹر. ریسورس ایلوکیٹر میں جو وسائل ہوتے ہیں وہ ان کو ایکولی یا ایکویٹیبلی جو ہے وہ ایکویٹی کو پرنسپل کو فالو کرتے ہوئے وہ ان کو کیا کرتا ہے، ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے. دوسرا ہے نیگوشیٹر. اب نیگوشیشن کا مطلب گفت و شنید ہوتا ہے، یعنی آرگنائزیشن کے اندر کوئی کسی بھی قسم کا کوئی ایشو بن جاتا ہے تو وہ پھر اس کو نیگوشیٹ بھی کرتا ہے. یہ رول ہوتے ہیں کسی بھی مینیجر کے، لیڈر کے. اس کے بعد نیکسٹ ہے واٹ آر دا اسکلز اے مینیجر مسٹ ہیو. ایک مینیجر کے پاس کتنی اسکلز ہونی چاہیے؟ رابرٹ کارڈز نے کہا کہ 3 طرح کی اسکلز ہونی چاہیے کسی بھی جو ہمارے پاس لیڈر ہے اس کے پاس. رابرٹ کارڈز کے اکارڈنگ فرسٹ ون از ٹیکنیکل، یعنی کوئی بھی انڈیویجول کوئی بھی میکینیکل ٹاسک پرفارم کر سکے. سیکنڈ ون از ہیومن، یعنی وہ ریلیشن شپ اسٹیبلش کر سکے. دوسرا کیا ہے ہیومن میں کہ انڈرسٹینڈ پیپل اینڈ ورکنگ ود دیم، لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرے، ان کے ساتھ کام کر سکے، ان کے ساتھ انٹرپرسنل ریلیشن شپ ڈیولپ کر سکے. تیسرا کنسیپچول، اپنی جاب کو انڈرسٹینڈ کرے، اپنی جاب کے ان سائڈ اور آؤٹ سائڈ کے جو بھی اس کے پرابلمز آ رہے ہیں، جو بھی انوویشنز ہیں وہ لانچ کرے. اس کے ساتھ ساتھ ڈیسیجن میکنگ، پلاننگ اور آرگنائزیشن جو ہے اس کے بارے بھی اس کو جو ہے وہ نالج ہونا چاہیے، اسکلز ہونی چاہیے. یہ 3 اس کی بیسک اسکلز ہیں، ٹیکنیکل، ہیومن اینڈ کنسیپچول. نیکسٹ کویسچن ہے واٹ از اسپیشل ایجوکیشن. Special education means specially designed instruction that meets the unusual needs of exceptional students. Or special education is special needs education is the form of education planned for the student with special needs in a way that addresses the student individual differences and needs. تو اسپیشل ایجوکیشن وہ ایجوکیشن ہے جو اسپیشلی ڈیزائن کی جاتی ہے ان بچوں کے لیے جو کہ نارمل نہیں ہوتے، جن کی اسپیشل یا ان یوزول نیڈز ہوتی ہیں. ان کی نیڈز کو ایڈریس کرنے کے لیے جو ایجوکیشن اپرچونیٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں اس کو اسپیشل ایجوکیشن کہا جاتا ہے. یہ کن کو دی جاتی ہیں؟ ان بچوں کو جن کے انڈیویجول ڈفرینسز ہوتے ہیں. کون سے؟ میڈیکل ایشوز ہوتے ہیں، لرننگ کا، سائٹ کا، ویژن کا، ہینڈی کیپ ہوتے ہیں بچے ایٹسیٹرا. تو ان بچوں کے کو اکارڈنگ ٹو دیئر انڈیویجول ڈفرینسز اینڈ اکارڈنگ ٹو دیئر نیڈس، تو ان کے مطابق اسپیشل ان کو کیا کی جاتی ہے، ایجوکیشنل اپرچونیٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں. اس کو ہم انڈیویجولائز ایجوکیشن پروگرام بھی کہتے ہیں، یعنی ہر بچے کے لیے الگ سے ایک پروگرام ہوتا ہے اسپیشل ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں. تو جب پاکستان بنا تھا اس وقت پاکستان میں صرف 3 ایجوکیشنل جو انسٹیٹیوٹس تھے جو کہ اس وقت کام کر رہے تھے، لیکن اب جو ہے وہ ہر ڈسٹرکٹ میں اور ہر تحصیل میں اسپیشل ایجوکیشن کا ادارہ قائم ہے. نیکسٹ کویسچن واٹ از NTS نیشنل ٹیسٹنگ سروس ہے. یہ جولائی 2002 میں اسٹیبلش ہوا تھا نیشنل ایجوکیشن پالیسی 1998 کے انڈر. وٹ واز دا فرسٹ ریویلڈ ورڈ ان اسلام. تو یہ ورڈ اقرا تھا، جو سورہ علق ہے اس کی پہلی 5 آیات جو ہے وہ نازل ہوئی تھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. تو اس کی 5 جو ہے وہ پہلی 5 اس سورت کی آیات جو ہے وہ نازل ہوئی تھیں. اس کے بعد نیکسٹ ہے واٹ از تھیوری آف کیو. تھیوری آف کیو بیسیکلی allegory of
اس کو کیو بھی کہا جاتا ہے، یہ پلیٹو کی تھیری ہے۔ پلیٹو نے بیسیکلی ایک کنسیپٹ دیا تھا اس کے بارے میں۔ اس نے کہا کہ جس زندگی میں یا جس لائف میں ایک انسان زندگی گزار رہا ہے یہ ایکچوئل یا ریئل لائف نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ جی یہ اگر آپ امیج دیکھیں تو اس نے کہا کہ ہم صرف چیزوں کا سایہ دیکھ رہے ہیں، اصل چیز ہم نہیں دیکھ رہے۔ اس نے کہا کہ جو ریالٹی ہے اس کے اور ہمارے یہ کہ وہ کہتا ہے یہ ریالٹی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہم ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ہم ریالٹی کی کاپی کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ریالٹی اور ہمارے درمیان ایک دیوار حائل ہے، ہم اصل چیز نہیں دیکھ رہے۔ وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ برڈ ہے، یہ ریالٹی ہے، ہم برڈ کو نہیں دیکھ رہے، ہم صرف اس کا عکس اس دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ تھیری آف کیو ہے، اس کے پوائنٹس ابھی ہم انڈرسٹینڈ کر لیتے۔ یہ امیج آپ نے دیکھ لی ہوگی، الیگیری آف اس کو کیو بھی کہا جاتا ہے اس تھیری کو۔ اس نے کہا، میں اس کو ریڈ کر دیتا ہوں، the allegory begins with prisoners who have lived in their entire life chained inside a cave، کہ ایک انڈیویجول جو ہے وہ غار کے اندر ایز اے پرزنر رہتے ہیں اور انہوں نے اپنی ساری زندگی یہیں پہ گزاری ہے۔ Behind the prisoner is a fire, and between the fire and the prisoners are people carrying puppets or other objects. These cast shadow on the opposite wall. The prisoners watch these shadows, believing this to be their reality, as they have known nothing else. اب چونکہ وہ کہتے ہیں، پلیٹو نے کہا کہ یہاں پہ کچھ انڈیویجولز نے کچھ پپٹس یا کچھ آبجیکٹس لیے ہوئے ہیں جن کا عکس ہمیں اس دیوار کی دوسری سائڈ پہ نظر آتا ہے۔ چونکہ ہم نے ریئل آبجیکٹس کو نہیں دیکھا، ہمیں جو چیز یہاں پہ نظر آتی ہے ہم اسی کو ریئل سمجھتے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ ریالٹی نہیں ہے۔ یہ ریالٹی کا کیا ہے؟ شیڈو ہے، یا جسٹ اس کا عکس ہوتا ہے۔ تو پلیٹو نے کہا کہ one prisoner could become free. He finally see the fire and realize the shadow are fake. These prisoners could escape from the cave and discover there is a whole new world outside they were previously unaware of. وہ کہتے ہیں کہ ایک انڈیویجول جو ہے ریالٹی کو تلاش کرنے کے بارے میں یہ ایک تھیری ہے۔ اس نے کہا کہ ایک انڈیویجول اس پریزن سے، اس قید سے باہر نکلتا ہے اور وہ جہاں پہنچتا ہے وہ دیکھتا ہے، اور وہ دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے کہ یہاں تو بالکل ہی ایک نئی دنیا بس رہی ہے۔ اس نے کہا کہ اصل ریالٹی یہ ہے جو کہ ہڈن ہے، جس کو ہم نے انویل کرنا ہوتا ہے، جس تک ہم نے پہنچنا ہے، ہڈن ریالٹی ہے۔ لیکن ہم جو چیز دیکھتے ہیں ہم اسی کو ریئل سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ ریئل نہیں ہوتی بلکہ اس کا شیڈو ہوتا ہے۔ یہ تھیری آف کیو تھی جو کہ پلیٹو نے دی ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، SNC is aligned with which international science, math and assessment agency؟ یہ ٹرینڈز ان انٹرنیشنل میتھمیٹکس اینڈ سائنس اسٹڈی ہے، ٹیمز ہے، USA کا ادارہ ہے، اس کے ساتھ اس کو الائن کیا گیا ہے۔ واٹ از SDG اینڈ MDG؟ اس پہ پہلے میں بات کر چکا ہوں اسٹارٹ میں بھی، میں جب بہت شارٹ وے میں اس کو ریوائز کر دیتا ہوں۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز اور MDGs 2000 میں یونائٹڈ نیشن ایجوکیشنل سائنس اینڈ کلچر آرگنائزیشن نے ایک ورلڈ ایجوکیشنل کانفرنس آرگنائز کرائی تھی 2000 میں۔ تو اس میں یہ ٹوٹل جو ہے وہ 8 گولز بنائے گئے تھے کہ 2015 تک ہم ان گولز کو اچیو کر لیں گے۔ اس میں گول 2 جو ہے وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ تھا، ان گولز کو ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کا نام دیا گیا تھا۔ 2014 میں ان کو اس کو ریویو کیا گیا کہ اس کے کتنے اس پہ آؤٹ پٹ آئی ہے۔ تو جب یہ دیکھا گیا کہ اس پہ رزلٹ پازیٹیو نہیں آ رہے تو پھر 2015 میں ان 8 گولز کو چینج کر کے 17 گولز بنا دیے گئے، اور ان گولز کا نام رکھ دیا گیا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز۔ اور اس میں جو گول 4 ہے وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے، ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ 2030 ہے اچیومنٹ کا۔ نیکسٹ کویسچن ہے، واٹ از کریکولم چینج؟ کریکولم چینج سے مراد یہ ہے کہ وہ ماڈیفیکیشن جو ہم کریکولم کے اندر انٹروڈیوس کرواتے ہیں اس کو ہم کریکولم چینج کہتے ہیں۔ جیسے پاکستان میں پہلے کریکولم 2006 تھا، اور اب ہم کریکولم کون سا لے کر آئے ہیں پرائمری لیول پہ جو امپلیمنٹ ہو چکا ہے وہ سنگل نیشنل کریکولم 2020 ہے۔ تو کریکولم چینج سے مراد یہ ہے کہ وہ تمام ماڈیفیکیشن جو ہم کریکولم کے اندر انٹروڈیوس کرواتے ہیں اس کو، اس کا کچھ پارٹ یا کمپلیٹلی اس کو کیا کر دیتے ہیں، ماڈیفائی کر دیتے ہیں، یہ کریکولم چینج کہلاتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، واٹ از ڈفرینس بٹوین مین ڈیویشن اینڈ اسٹینڈرڈ ڈیویشن؟ مین ڈیویشن کہتے ہیں کہ کسی بھی ڈیٹا کی جو ویلیوز ہیں وہ سینٹرل پوائنٹ سے کتنا ویری کر رہی ہیں۔ مین ڈیویشن از ہاؤ فار فرام دا ویلیوز ان اے ڈیٹا سیٹ
آر فار فرام اے سینٹرل پوائنٹ. جبکہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن کیا ہوتا ہے؟ اسٹینڈرڈ ڈیویشن از ڈیویشن فرام دا مین اینڈ اسٹینڈرڈ ڈیویشن از نتھنگ بٹ دا اسکیئر روٹ آف دا ویریئنس. ہمارے پاس جو ویریئنس آتا ہے اس کا جو اسکیئر روٹ ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسٹینڈرڈ ڈیویشن کہتے ہیں. نیکسٹ کویسچن ہے واٹ از ڈفرینس بٹوین کوالٹیٹیو ویریبل اینڈ کوانٹیٹیو ویریبل. ایک جو کوالٹیٹیو ویریبل ہوتا ہے وہ ویریبل ہوتا ہے جس میں کوئی بھی چیز کیٹیگوریکل فارم میں ہوتی ہے، یعنی اس میں ہم کوالٹی کو فوکس کرتے ہیں. ویریبل ان دا کوالٹی فارم، جیسے جینڈر ہے 5 جو ہو گیا، ریس ہو گیا ایٹسیٹرا. کوانٹیٹیو ویریبل وہ ویریبل ہوتا ہے جو نومیرک فارم میں ہوتا ہے، ایج ہے، ہائٹ ہے، ویٹ ہے ایٹسیٹرا. یہ کوانٹیٹیو فارم میں ہوتے ہیں یہ ویریبل. نیکسٹ کویسچن ہے کہ سوکریٹیز نے ایجوکیشن کو کیسے ڈیفائن کیا ہے. سوکریٹیز نے کہا کہ ایجوکیشن از ٹو پروڈیوس ورچو مین، ایک ورچو مین کی کو پروڈیوس کرنا ایجوکیشن کا نام ہے. دوسروں نے کہا کہ برنگنگ آؤٹ آف آئیڈیاز آف یونیورسل ویلڈی وچ آر لیٹنٹ ان دا مائنڈ آف ایوری مین. ہر انڈیویجول، ہر آدمی کے، انسان کے دماغ میں کچھ یونیورسل ویلیڈیٹی یعنی ٹروتھ یا ایکوریسی موجود ہوتی ہے، لیکن وہ لیٹنٹ فارم میں ہوتی ہے، ہڈن فارم میں ہوتی ہے. تو ان آئیڈیاز کو، اس ہڈن ریالٹی یا ٹروتھ کو باہر نکالنے کا نام اکارڈنگ ٹو سوکریٹیز یہ ایجوکیشن کہلاتا ہے. نیکسٹ کویسچن ہے واٹ از کور کریکولم. کور کریکولم بیسیکلی وہ بنیادی کریکولم ہے جو تمام بچوں کو، یعنی ہمارے اسکول میں جتنے بھی بچے پڑھ رہے ہیں تمام بچوں کی بیسک نیڈز جو ہوتی ہیں، کسی بھی سوسائٹی کی جو بیسک نالج، جو ریالٹیز یا بیسک لیول کی جو سکلز ریکوائر ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری کور کریکولم کے اندر آتی ہے. اس کو ہم جنرل ایجوکیشن بھی کہتے ہیں، یعنی وہ بنیادی تعلیم جو ہر بچے کے لیے جاننا لازم ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کور کریکولم کہتے ہیں. کریکولم کی کافی ساری یہاں پہ ٹائپس ہیں. تو کور کریکولم میں جو سبجیکٹس شامل ہوتے ہیں وہ جو کمپلسری سبجیکٹس ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں؟ آپشنل سبجیکٹ بھی اس میں ہوتے ہیں. جیسے کامن کور کی اگر ہم بات کریں، کامن کور کمپلسری سبجیکٹ ہسٹری ہے، سائنس ہے، میتھ اور سوشل اسٹڈیز ہے. آپشنل میں فائن آرٹس، اکنامکس ہے، لینگویج ہے. تو نالج دیٹ آل دا اسٹوڈنٹس ریکوائر ٹو اچیو ڈیرائیو فرام سوشل اینڈ سیوک نیڈس، وہ تمام وہ بیسک نالج جو تمام بچوں کے لیے، جس کے جو بچوں کو جاننا ضروری ہوتا ہے اس کو ہم کور کریکولم کہتے ہیں. سیٹ آف کامن لرننگ بھی اس کو کہا جاتا ہے، جس میں نالج، سکلز اور ویلیوز بنیادی بیسک لیول کی شامل ہوتی ہیں. اس میں زیادہ فوکس کس چیز کا ہوتا ہے؟ جو سوسائٹی کے میجر ایشوز ہوتی ہیں، جو سوسائٹی کی میجر ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، پرابلمز ہوتے ہیں، نیڈز ہوتی ہیں، ان کے اوپر اس کا فوکس ہوتا ہے. واٹ از ایکسپلیسٹ اینڈ امپلیسٹ کریکولم. وہ کریکولم جو، یہ اگلا سوال ہے، جو ریٹن فارم میں ہوتا ہے وہ ہمارا کریکولم کیا ہوتا ہے؟ ایکسپلیسٹ کریکولم ہوتا ہے، جیسے بکس ہوتی ہیں. امپلیسٹ ہڈن کریکولم کہتے ہیں وہ کریکولم جو ان پلانڈ، ان ریٹن فارم میں ہوتا ہے وہ امپلیسٹ کریکولم کہلاتا ہے. جیسے ہمارے اسکول کے اندر کچھ جو ہے چیزیں ہمارے کریکولم میں شامل نہیں ہوتی، تو اسکول کے فزیکل انوائرمنٹ سے بچہ کچھ چیزیں لرن کرتا ہے، وہ ہمارا کیا کہلاتی ہیں؟ امپلیسٹ کریکولم کہلاتی ہیں. نیکسٹ کویسچن ہے واٹ از آن لائن ٹیچنگ، واٹ از ای لرننگ اینڈ واٹ از ورچوئل لرننگ. یہ جو آن لائن ٹیچنگ ہے یا ورچوئل لرننگ ہے، ان کا ڈفرینس ہم پہلے بھی 1-2 دفعہ شاید ڈسکس کر چکے ہیں. سب سے پہلے آن لائن لرننگ. آن لائن لرننگ کسی بھی آپ آن لائن پلیٹ فارم سے، کسی انٹرنیٹ کی مدد سے آپ کی جو لرننگ ہو رہی ہوتی ہے کسی بھی آن لائن میڈیم کے تھرو، وہ آپ کی کیا کہلاتی ہے؟ آن لائن لرننگ کہلاتی ہے. یعنی ڈفرینس کیا ہوتا ہے آن لائن لرننگ اور ای لرننگ میں؟ ای لرننگ کے اندر بیسیکلی یہ ساری ٹائپس آ جاتی ہیں، جیسے ورچوئل لرننگ ہے، جیسے آن لائن لرننگ ہے، یا ای پیڈاگوجی، یہ اسی کے اندر آ جاتی ہیں. ای لرننگ کس کو کہتے ہیں؟ الیکٹرانک لرننگ کو، یعنی انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کی بیس پہ جو ٹیچنگ اور لرننگ ہو رہی ہوتی ہے اس کو ہم ای لرننگ کہتے ہیں. الیکٹرانک لرننگ از اے فارم آف لرننگ ایکوائرڈ تھرو ICT میڈیم، انٹرنیٹ، ای میل، اینیمیشن، یوٹیوب، کہیں سے بھی کسی بھی وقت
کس کی مدد سے؟ انٹرنیٹ یا آئی سی ٹی کی مدد سے جو لرننگ ہوتی ہے اس کو ای لرننگ کہتے ہیں۔ اب جیسے اس میں آن لائن لرننگ کی بات ہوئی ہے، تو آن لائن لرننگ اور ورچوئل لرننگ میں کیا ڈفرینس ہے؟ آن لائن لرننگ میں ہم کسی انسٹیٹیوشن کے بغیر جو لرننگ، ہم ای لرننگ کی ایسا فارمیٹ جس میں ہم کسی انسٹیٹیوشن کے بغیر لرننگ لیتے ہیں، کسی ویب سائٹ سے کچھ دیکھ لیا، کسی ڈاکومنٹری سے دیکھ لیا، کسی ویکیپیڈیا سے دیکھ لیا، مطلب یوٹیوب سے دیکھ لیا، کوئی بھی آپ کا انٹرنیٹ کا سورس ہے، اس سے کوئی انفارمیشن آپ گین کر رہے ہیں، وہ آپ کی آن لائن لرننگ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب اس کی ورچوئل لرننگ کیا ہوگی؟ جب آپ آن لائن کسی بھی انسٹیٹیوشن سے کوئی اپنی جو ایجوکیشن ہے وہ ایکوائر کر رہے ہوں گے، تو یہ کیا بن جائے گی؟ ورچوئل لرننگ ہے۔ جیسے پاکستان کی ورچوئل یونیورسٹی ہے، وہ جو ہے وہ آن لائن ایجوکیشن جو ای لرننگ ہے وہ پرووائڈ کر رہی ہے آن لائن فارمیٹ پہ، لیکن اس میں انسٹیٹیوشن شامل ہوتا ہے کہ انسٹیٹیوٹ شامل ہوتا ہے۔ واٹ از کمپیریٹیو ایجوکیشن؟ ایک ملک کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو دوسرے ملک کے ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ کمپیئر کر کے اسٹڈی کرنا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کمپیریٹیو ایجوکیشن کہتے ہیں۔ پاکستان میں ایلیمنٹری لیول جو ایجوکیشن ہے وہ کس طرح کی ہے، انڈیا میں کیسے ہے، امریکہ میں کیسے ہے، تو دو ڈفرینٹ کنٹریز کا اکراس دا بارڈرز جب ہم ایجوکیشنل سسٹم، اس کی ایجوکیشنل پلاننگ، پالیسیز، ایویلیویشن، ٹیچنگ میتھڈالوجیز، یہ ساری چیزیں جب ہم کمپیئر کرتے ہیں تو کمپیریٹیو ایجوکیشن کہلاتی ہے۔ ایس ٹی آر، جی ای آر، این ای آر، یہ کیا ہوتے ہیں؟ ایس ٹی آر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو ہوتی ہے، یہ 40 اور 1 ہے، یعنی ہمارے ہاں جو ایس ٹی آر اسکول لیول پہ ہوتی ہے یہ 41 کی ریشو ہوتی ہے، یعنی 40 بچے اور ایک ٹیچر۔ اور جی ای آر گراس انرولمنٹ ریٹ کو کہتے ہیں، اور این ای آر نیٹ انرولمنٹ ریٹ کو کہتے ہیں۔ ایک کیچمنٹ ایریا میں ایک اسکول جہاں پہ ہے وہاں پہ ٹوٹل کتنے بچے ایسے ہیں جو اسکول میں آ سکتے ہیں؟ اب وہ تمام بچے جو اسکول میں آئے ہیں وہ ہمارا کیا کہلائے گا؟ نیٹ انرولمنٹ ریٹ کہلائے گا۔ اب ان میں سے کچھ بچے ڈراپ ہو جائیں گے، تو وہ بچے جو اسکول میں آئے ہیں ٹوٹلی جنہوں نے داخلہ لیا ہے، 100 بچوں نے داخلہ لیا ہے ایک سال میں، تو وہ 100 کے 100 ہماری گراس انرولمنٹ ہے۔ آپ فرض کریں اس میں سے 10 اسکول چھوڑ جاتے ہیں تو نیٹ انرولمنٹ ہماری کتنی بن جائے گی؟ وہ 90 بن جائے گی۔ نیکسٹ کویسچن ہے واٹ آر دا اسلامک ویلیوز ان ٹیچنگ؟ اسلامک ویلیوز کیا ہے ٹیچنگ کے اندر؟ اسلامک ویلیوز جو ہیں ٹروتھفلنس، سمپتھی، بردرہڈ، ایتھکس، سمپتھی، ایمپتھی، موریلٹی، ریسپیکٹ آف دا ایلڈرز، لو فار ینگرز، یہ جو ہے وہ اسلامک ہماری ویلیوز ہیں، ایگزیولوجیکل اسپیکٹس ہیں ہمارے اسلامک ایجوکیشن سسٹم کے، جو کہ ہم اپنی کلاس روم میں امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو انشاءاللہ 491 سے سٹارٹ کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ اچھا، جنہوں نے زون آف ایجوکیشن نہیں لی وہ کائنڈلی زون آف ایجوکیشن لازمی لے لیں، اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔